السلام علیکم، ویلکم ٹو آور چینل بیا اور مالا۔ کہانی سے پہلے اف یو آر نیو آن آور چینل اینڈ یو ہیونٹ سبسکرائبڈ یٹ تو ہمارا چینل بیا اور مالا سبسکرائب کیجیے اینڈ ڈو ناٹ فرگیٹ ٹو پریس دا بیل آئیکن۔ ابا ایک اسکول ٹیچر تھے۔ ان کو دادا کی وراثت سے تھوڑی سی اراضی ملی تھی، یوں ہمارا گزارا ٹھیک ہو رہا تھا۔ والد کیونکہ خود ٹیچر تھے اسی لیے تعلیم کے حق میں تھے۔ ہم چاروں بہنوں کو اسکول میں داخل کروا دیا، جبکہ باجی صرف 5 جماعت پڑھ کر ہی گھر بیٹھ گئی، کیونکہ والدہ کا گھریلو کاموں میں ہاتھ بٹانے والا کوئی نہ تھا۔ ان دنوں میں 5ویں جماعت میں تھی جب ایک روز ابا اپنے ساتھ ایک شخص کو گھر لے آئے۔ وہ آدمی میرے والد صاحب کی عمر کا ہی تھا اور صورت سے شریف لگتا تھا۔ آتے ہی ابو نے پوچھا، زاہدہ کی ماں، کھانا تیار ہے؟ جی ہاں، سرسوں کا ساگ اور چاولوں کے آٹے کی روٹی بنائی ہے، آپ ہاتھ منہ دھو لیں، میں کھانا ابھی لاتی ہوں۔ امی نے فوراً جواب دیا۔ صحن میں ہی چولہا تھا جس کے چاروں طرف چھوٹی سی 4 دیواری بنی ہوئی تھی۔ امی نے جلدی جلدی ساگ کو مکھن اور لہسن کا تڑکا لگایا اور بڑے سے کلئی والے کٹورے میں دیچکی سے انڈیل کر کٹورا بھر دیا۔ میری ماں نے روٹیاں اور ساگ کا کٹورا میرے ابا اور مہمان کے درمیان رکھ دیا۔ وہ دونوں صبح سے ہی بھوکے تھے، بہت اشتیاق اور رغبت سے کھانا کھانے میں مصروف ہو گئے۔ ہم ساری بہنیں مہمان کو گھر میں داخل ہوتے دیکھ کر کمرے میں چلی گئی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد ابا نے آواز دی کہ لڑکیوں، تمہارا چچا آیا ہے، انہیں سلام کرو۔ ہم نے اس چاچے کو، جسے پہلی بار دیکھا تھا، ادب سے سلام کیا، جس کا انہوں نے بہت محبت سے جواب دیا۔ ایک لمحہ رکے بغیر ہم دوبارہ اپنے کمرے میں آ کر پڑھنے بیٹھ گئیں۔ مغرب ہو چکی تھی، سب نے نماز پڑھی۔ ہمارے گاؤں میں ان دنوں بجلی نہ تھی، لالٹین جلا کر کمرے میں رکھی تھی اور اسے بجھا کر اپنے اپنے بستروں پر لیٹ گئے۔ ہمارے گھر میں 2 کمرے قریب قریب تھے، ان کے آگے برآمدہ تھا۔ صحن کے دوسری جانب ایک اور کمرہ بھی تھا جو نسبتاً چھوٹا تھا اور اکثر بند رہتا تھا۔ دراصل یہ مہمان خانے کے طور پر بنوایا گیا تھا۔ اس کا ایک دروازہ باہر کی طرف بھی کھلتا تھا۔ آنے والے مہمان کو کمرہ کھول کر والد نے وہاں ٹھہرا دیا، پانی کا جگ اور گلاس بھی لے جا کر رکھ دیا۔ جب مہمانداری سے فارغ ہوئے تو ابا اپنے کمرے میں آئے۔ اماں عشاء کی نماز پڑھ چکی تھی اور ان کی آمد کی منتظر تھی۔ پوچھا، زاہدہ کے ابا، یہ مہمان کون ہے؟ پہلے تو کبھی نہیں دیکھا، کیا کہیں پردیس سے آیا ہے؟ ابا نے کہا، میں آج صبح اسکول سے کھیتوں میں گیا تھا، وہاں منڈیر پر بیٹھا ہوا تھا، بہت خستہ حال اور بھوکا پیاسا تھا۔ اس کی حالت زار دیکھ کر میں نے سوال کیا کہ بھائی کیا پردیسی ہو یا راستہ بھول گئے ہو، اس گاؤں میں کس کے پاس آئے ہو؟ تو اس نے بتایا کہ وہ فضل دین کے پاس آیا ہے، وہی فضل دین جو 4 کوس دور رہتا ہے، اس سے دور کی رشتہ داری ہے۔ وہ تو مر چکا کب کا، میں نے اسے بتایا، اسے مرے ہوئے تو 10 برس ہو چکے ہیں، کیا تم کو اس بات کی خبر نہیں تھی؟ مجھے کہنے لگا کہ اگر ہوتی تو یہاں کیوں آتا۔ میں نے اسے یہ بھی بتایا کہ اس فضل دین کا تو گھر بھی بک گیا، اس کا ایک ہی بیٹا تھا جو دبئی چلا گیا ہے اور پھر نہیں لوٹا۔ تبھی میں نے اس سے پوچھا کہ شام ہو رہی ہے اور اب تم کدھر جاؤ گے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں بڑی دور کا سفر کر کے بڑی آس لے کر آیا تھا، یہ آخری سہارا بھی ہاتھ سے نکل گیا، کیا بتاؤں کہ اب کدھر جاؤں گا۔ مجھے اس پر ترس آ گیا، اس لیے میں اسے ساتھ لے آیا۔ راستے میں بتا رہا تھا کہ اب اس کا دنیا میں کوئی نہیں ہے، بے اولاد ہے اور بیوی مر چکی ہے، شہر میں نوکری کرتا تھا، سیٹھ نے نکال دیا کہ تم بوڑھے ہو گئے ہو، کام ٹھیک سے نہیں کر سکتے، آنکھوں سے بھی کم نظر آتا ہے۔ بتا رہا تھا کہ اس کی گاڑی چلاتا تھا اور ایک دن گاڑی کا ایکسیڈنٹ کروا دیا تو سیٹھ نے فوراً نوکری سے نکال دیا۔ کہنے لگا کہ مجھے معمولی چوٹیں آئی تھیں، جب میں ٹھیک ہو کر ہاسپٹل سے نکلا تو رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، سوچا فضل دین کے پاس چلا جاتا ہوں۔ فضل دین میری مرحومہ بیوی کا چچا زاد بھائی تھا۔ سوچا تھا کہ کچھ دن آرام کروں گا اس کے پاس اور پھر آگے کا کچھ بندوبست کروں گا۔ بیچارہ بہت دکھی تھا، اسی لیے اسے گھر لے آیا زبیدہ کی اماں۔ امی کچھ سوچنے لگی اور پھر پوچھنے لگی کہ اچھا تو کتنے دن رہے گا؟ ابا بولے کہ ابھی تک چوٹیں اس کی درد کرتی ہیں، سخت کام تو نہیں کر سکتا،
دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ یہ سن کر اماں کے دل میں بھی رحم نے اپنی جگہ بنا لی۔ امی اور ابا سارا دن کام کرتے تھے، تھک جاتے تھے تو عشاء کے فوراً بعد سو جاتے۔ صبح تڑکے جو اٹھنا ہوتا تھا۔ میری بہنیں بھی گہری نیند میں جا چکی تھیں، لیکن میں جاگ رہی تھی۔ جانے کیوں مجھے نیند نہیں آ رہی تھی؟ بار بار اس بیچارے پردیسی کا خیال آتا رہا جس کا کوئی نہ تھا اور ہمارے گھر آ کر پناہ لینی پڑی تھی۔ ابا نے اسے بھائی بتا کر تعارف کروایا تھا، جبکہ وہ ہمارا کسی دور پرے سے بھی رشتہ دار نہیں تھا۔ والد نے اس شخص یعنی شفیق کے بارے میں کسی سے پوچھ گچھ نہ کی، بس دکھی اور بے سہارا جان کر ٹھہرا لیا۔ وہ وقت ہی ایسا تھا جب لوگ لوگوں پر اعتبار کرتے تھے۔ رفتہ رفتہ شفیق چچا ہم سے اور ہم ان سے کافی مانوس ہو گئے۔ انہوں نے جانے کا نام نہ لیا اور میرے والدین نے بھی جانے کو نہ کہا۔ وہ ہمارے گھر کے ایک فرد کی طرح رہنے لگے۔ والد صاحب جیسے سادہ لوگ تھے، ویسے ہی میری والدہ بھی تھی۔ وہ شفیق کی عزت کرتے تو ہم بھی ان کی عزت کرتے۔ ہمارا کوئی چچا تایا یا ماموں نہ تھا، تبھی اس شخص سے پیار کرنے لگے۔ حسب معمول والد صاحب صبح سویرے اٹھ کر مسجد چلے جاتے، نماز پڑھ کر لوٹتے۔ امی ناشتہ تیار کر چکی ہوتی، وہ ناشتہ کر کے اسکول چلے جاتے اور ہم بھی ان کے جانے کے بعد ناشتہ کر کے اپنے اسکول چلی جاتی۔ امی گھر کے کاموں میں مصروف ہو جاتی، جبکہ شفیق چچا اپنی کوٹری میں لیٹے رہتے۔ کچھ دن بعد انہوں نے والد سے کہا، آپ اسکول پڑھانے کے بعد اپنے کھیتوں میں کام کرنے نکل جاتے ہیں تو میں سارا دن بیکار رہتا ہوں۔ بیکار رہنے سے دل گھبرانے لگا ہے، مجھے بھی کھیتوں میں کسی کام کاج پر لگا دے۔ ابو کہنے لگے، ارے بھائی پوری طرح توانا ہو جاؤ، ابھی تک تمہاری ٹانگ میں درد ہوتا ہے، ایکسیڈنٹ کی چوٹ سے سخت محنت والا کام نہیں کر پاؤ گے، اور کھیتوں کا کام بے حد محنت مشقت والا ہوتا ہے۔ بہتر ہے فی الحال گھر پر آرام کرو، گھر میں بھی چھوٹے موٹے بہت کام ہوتے ہیں، تمہاری بھابھی جن سے پریشان رہتی ہے تم وہ کام کر دیا کرو۔ اس کے بعد چچا شفیق بھینسوں کو چارہ ڈالتے اور ماں کو لکڑیاں کاٹ کر دیتے تھے، مٹکوں میں پانی بھرتے، کھیت سے ساگ توڑ کر لا دیتے۔ غرض وہ گھریلو کاموں میں ہاتھ بٹانے لگے۔ ایک دن امی اور دونوں چھوٹی بہنیں خالہ کے گھر گئی ہوئی تھیں۔ ابا گھر لوٹے تو ان کے اچانک گردے میں درد ہونے لگا۔ چچا نے کہا کہ چلو میں تمہیں ہاسپٹل لے چلتا ہوں، پڑوسی سے ٹرک مانگ لو، میں ڈرائیونگ کر لیتا ہوں۔ والد کو درد میں شدت محسوس ہونے لگی تو انہوں نے مجھے کہا کہ فائزہ جا کر چچا کرم داد کو کہو کہ اپنا ٹرک دے دے، شفیق مجھے ہاسپٹل لے جائے گا۔ چاچا کرم داد موجود نہ تھا۔ اس کی بیوی نے چابی دے کر کہا کہ بے شک لے جاؤ، کرم داد تو کھیتوں کو پانی لگانے گیا ہے۔ میں نے چابی لا کر ابا کو دے دی۔ شفیق چچا ابا کو سہارا دے کر بٹھا کر شہر کے ہاسپٹل لے گئے۔ 2 گھنٹے کے بعد چچا شفیق تو آ گئے مگر ابا ساتھ نہیں آئے۔ چچا شفیق کہنے لگے کہ ڈاکٹر نے ان کو داخل کر لیا ہے، کل ایکس رے وغیرہ کریں گے، پھر دیکھیں گے کہ آپریشن کرنا ہے یا نہیں۔ والدہ شام کو لوٹی تو بہت پریشان ہوئی۔ چچا شفیق سے کہا کہ مجھے بھی ہاسپٹل لے چلو۔ وہ بولی ابھی جانے کا فائدہ نہیں، وہ وہاں بستر پر آرام سے لیٹے ہیں، درد کم کرنے کا انجیکشن ان کو لگا دیا ہے، سو رہے ہوں گے، تم رات کو بچیوں کو اکیلی چھوڑ کر ہاسپٹل کیوں جا رہی ہو؟ وہاں کیا کرو گی جا کر؟ صبح تڑکے میں خود چلا جاؤں گا، بچیوں کو اکیلے گھر میں چھوڑ کر تمہارا جانا مناسب نہیں۔ چچا شفیق کی بات امی کے دل کو لگی، بولی بھائی جی کہتے تو آپ ٹھیک ہیں، اللہ بس ان کو جلدی شفا دے، کسی نہ کسی طرح رات کاٹنی ہی ہے۔ اماں رات بھر اپنے سہاگ کی سلامتی کی دعائیں کرتی رہیں۔ ہم بچیوں کو بھی کچھ دیر بعد نیند آ گئی اور چچا آج کوٹری میں سونے کی بجائے دروازے کے پاس چارپائی ڈال کر سو گئے، جیسے ہمارے گھر کی نگرانی کر رہے ہوں۔ صبح سویرے وہ ہاسپٹل چلے گئے۔ قریب ہی لاری اڈا تھا اور ویگن شہر کو جانے کے لیے آسانی سے مل جاتی تھی۔ دوپہر تک ہم اور والدہ بے چین رہے، بے قراری سے چچا کا انتظار کرتے رہے۔ دوپہر کے بعد وہ آئے اور بولے کہ آپریشن ہوا ہے، درد گردے میں نہیں بلکہ اپینڈکس میں تھا، اپینڈکس کا آپریشن ہوا ہے، 2-4 روز میں ٹھیک ہو کر گھر آ جائیں گے۔ ان کے لیے یخنی وغیرہ تیار کر دیں تو میں جا کر دے آتا ہوں، رات وہاں رک جاؤں گا، صبح آؤں گا، آپ لوگ اپنا خیال رکھنا۔ بھائی جی گاؤں میں کسی بات کا ڈر نہیں ہے، آپ بس زائدہ کے ابا کا خیال رکھنا، ہو سکے تو کل مجھے بھی لے چلیے گا۔
امی نے بڑی التجا سے کہا، ٹھیک ہے بھابھی جی، اب میں چلتا ہوں۔ یخنی کا ٹفن لے کر وہ چلے گئے۔ وہ رات بھی ہم نے دعائیں مانگتے بے چینی میں کاٹی۔ صبح چچا آ گئے، خالی ٹفن ہاتھ میں تھا۔ بولے، 2 دن ان کو ہاسپٹل میں رہنا ہے، پھر چھٹی ہو جائے گی۔ اب ٹھیک ہے، آپ فکر مت کریں۔ والدہ بضد ہو گئی کہ مجھے ہاسپٹل جانا ہے، آج میں ان کے پاس ہی رکوں گی۔ جیسے آپ کی مرضی، شفیق چچا بولے۔ پھر تیار ہو جائیے۔ امی نے جلدی سے دلیا بنایا، ٹفن میں بھرا اور صاف جوڑا پہن کر تیار ہو گئی۔ وہ چچا کے ساتھ لاری اڈے چلی گئیں۔ 2 گھنٹے بعد شفیق چچا لوٹ کر آئے، کہا کہ آپ کے والدین نے مجھے بھیج دیا ہے، آپ بچیاں اکیلی ہونا، آج تمہاری اماں وہاں رک گئی ہیں۔ میں نے بہت کہا، وہ نہ مانی اور بولی کہ ان کی پھپھی کا گھر قریب ہے، ان کو رات کو بلا کر گھر میں بچیوں کے پاس سلا لینا۔ یہ سن کر میں دوڑی ہوئی پڑوس میں گئی اور کرم داد کی بیوی سے کہا کہ پھپھو، آج تم ہمارے پاس ہمارے گھر میں سونا، اماں ابا دونوں ہاسپٹل میں ہیں۔ وہ ہماری سگی پھپھی نہ تھی، مگر ہم ان کو پھپھی ہی کہتے تھے۔ وہ فوراً سر پر برقع ڈال کر میرے ساتھ ہمارے گھر آ گئی اور رات کو ہمارے پاس رہیں، جبکہ شفیق چچا گھر کے باہر دروازے پر چارپائی ڈال کر سو گئے۔ صبح سویرے زاہدہ باجی اٹھ گئی، پھپھو اپنے گھر چلی گئی اور میری بہن نے چولہا چوکا سنبھال لیا۔ اماں کی طرح ہم سب کا ناشتہ بنا کر اسکول روانہ کیا۔ ابا کے لیے کھچڑی بنائی اور ٹفن میں بھر کر دے دی کہ آپ ہاسپٹل لے جائیں۔ شفیق چچا بولے کہ زاہدہ بیٹی، تم بھی ساتھ چلو، تمہارے ابا کے پاس رک جاؤں گا۔ تمہاری ماں شہر سے یہاں اکیلی کیسے آئے گی؟ تم ساتھ ہوگی تو دونوں اکٹھی آ جانا، ابا کو بھی دیکھ لو گی۔ باجی تو دل سے چاہ رہی تھی کہ ابا کو ہاسپٹل جا کر دیکھیں، فوراً تیار ہو گئی اور چچا شفیق کے ساتھ چلی گئیں۔ جاتے ہوئے پھپھو کو بتا گئی کہ تم ہمارے گھر کا خیال رکھنا، میں ہاسپٹل جا رہی ہوں، امی کے ساتھ 2 گھنٹے تک آ جاؤں گی۔ اس دن کے بعد میری بہن زاہدہ ایسی غائب ہوئی کہ اس کا کوئی نام و نشان نہ ملا۔ امی ابو اسی شام کو گھر آ گئے۔ ابا کو ہاسپٹل سے چھٹی مل گئی تھی۔ وہ چچا کرم داد کے ٹرک پر آئے تھے جو ان کی عادت کو ہاسپٹل گئے تھے۔ ہم بھی اسکول سے گھر آ گئی تھی، مگر زاہدہ باجی اور چچا شفیق کا کہیں نام و نشان نہ تھا۔ روتے روتے امی کو دورے پڑنے لگے۔ ابا بھی ماتھا پیٹ کر کہتے تھے، ہائے میں نے کیوں اجنبی پر اعتبار کیا، اب میں اس آپریشن کے سبب اٹھ بھی نہیں سکتا۔ زاروں قطار روتے تھے، زاہدہ کو ڈھونڈنے کے لیے کیوں کر بھاگ دوڑ کروں گا۔ وہ ظالم انسان جو مظلوم بن کر آیا تھا، نہ جانے ہماری بہن کو کہاں لے گیا تھا۔ پولیس میں رپورٹ لکھوائی، جہاں تک ممکن ہو سکا باجی کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن انہیں نہیں ملنا تھا، وہ نہ ملی۔ وقت کے ساتھ صبر تو کر لیا، مگر صبر کہاں آتا ہے، ایسے معاملات میں جیتے جی مر گئے تھے۔ یوں ہی 2 سال روتے دھوتے گزر گئے۔ ایک دن اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ ایک شخص کراچی شہر سے آیا تھا۔ اس نے بتایا کہ آپ کی بیٹی فلاں جگہ ہے، اس نے مجھے آپ لوگوں کا پتہ دیا ہے اور کہا ہے کہ میں آ کر آپ لوگوں کو بتاؤں تاکہ آپ لوگ اسے آ کر بچا لیں۔ والد نے گاؤں کے 2 معزز لوگوں کو ہمراہ لیا اور پولیس کو بھی اطلاع کروائی۔ سب لوگ کراچی روانہ ہو گئے۔ 6 روز بعد ابا جی زاہدہ باجی کو لے آئے۔ وہ سوکھ کر کانٹا ہو گئی تھی۔ شفیق چچا ہاسپٹل لے جانے کے بہانے اسے شہر لے گیا تھا، جہاں ایک گاڑی میں بٹھایا۔ گاڑی میں ان کے 2 آدمی تھے جنہوں نے باجی کو بے ہوش کر دیا اور کراچی لے گئے۔ باجی زاہدہ نے ساری بات بتائی، کہنے لگی شفیق مجھے ایک فلیٹ میں لے گیا جہاں چند لوگ تھے، وہاں ایک فارم پر میرا انگوٹھا لگوایا اور ایک نوجوان کے حوالے کر دیا کہ یہ تیرا شوہر ہے، اب تم نے اسی کے ساتھ رہنا ہے۔ اس جعلی نکاح کے بدلے شفیق نے اس آدمی سے موٹی تازی رقم لی تھی، گویا اس نے میری باجی کو ان کے سامنے بیچ ڈالا تھا۔ 2 سال تک باجی اس آدمی کے پاس رہی جو خود کو ان کا شوہر کہتا تھا، اور میری بہن بادل نخواستہ اس کے ساتھ رہنے پر مجبور تھی۔ وہ کہیں بھاگ کر بھی نہیں جا سکتی تھی، کیونکہ مکان کے دروازے پر ایک مسلح گارڈ ہمیشہ پہرا دیتا تھا۔ ایک روز اس گارڈ کو ترس آ گیا اور اس نے زاہدہ باجی سے ان کا حال پوچھا۔ اس کے بعد اس گارڈ نے اپنے ایک بھروسے کا آدمی ہمارے گاؤں ہمارے گھر بھیج دیا۔ یوں باجی بازیاب کرانے میں ابا جی کامیاب ہو گئے۔ وہ شخص جس نے نکاح کیا تھا اس کے پاس نکاح نامہ موجود تھا۔ اس نے ہماری بہن کا پیچھا نہ کیا،
لیکن شفیق مردود کا پھر کبھی پتہ نہ چل سکا، یہاں تک کہ پولیس بھی اس کو نہ ڈھونڈ سکی۔ ابا کہتے تھے کہ اگر کبھی مل جائے تو اسے جان سے ہی مار دوں گا، لیکن ظاہر ہے اس نے کہاں ملنا تھا۔ لیکن سدے شکر کہ میری ماں کی دعائیں قبول ہو گئیں اور ہماری بہن ہمیں واپس مل گئی۔ سچ ہے، جس گھر میں بیٹیاں ہوں، خاص طور پر کبھی کسی اجنبی کو گھر کے اندر نہیں ٹھہرانا چاہیے، کیونکہ اجنبیوں کا کیا اعتبار۔